لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول کیا بات رضا اس سمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول اور انہوں نے مجھے شعر لکھ کر دیا تو وہ کلام میں پڑھ دیتا ہوں علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت اقبال کہتا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ ہو سحرگاہی نومید نہ ہو اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو میں نے پڑھا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سر سے لے کے پاؤں تک سراپا پھول ہی پھول ہیں حضور کے لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ہاتھوں سے زیادہ نرم و ملائم ہاتھ کائنات میں کسی کے نہیں دیکھے میں نے حضور کے ہاتھوں سے زیادہ کسی کے حسین ہاتھ نہیں دیکھے اور حضور سے زیادہ اس کائنات میں کوئی حسین ہے بھی نہیں پوری کائنات اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے سارا جہان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اپنے محبوب کے چہرے کی قسمیں کھائی ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها زلفوں کی قسمیں کھائی ہیں والضحى واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا پورا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کے لیے نازل فرمایا سارا جہان اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا سب کی عزتیں رسول اللہ کی وجہ سے ساروں کی پگڑیاں سلامت بھی حضور کی وجہ سے کائنات کے مالک ہوں امام الانبیاء ہوں نبیوں کے سردار ہوں ساری دنیا ان کی وجہ سے ہو لیکن جب دین کی باری آئے تو میرے آقا و مولا نے پھر دین کی خاطر اسی چہرے پر جس چہرے کی قسمیں رب نے کھائی ہیں حضور نے اسی چہرے پر دین کے لیے ڈنڈے بھی کھائے ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے دین کے لیے خندق بھی خود کھو دیا ہے اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے مٹی کے ٹوکرے خود اٹھائے ہیں اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جہاں صحابہ کی سواریوں نے پیشاب کیا پوری امت تو اس خاک برابر بھی نہیں ہم اس خاک برابر بھی نہیں لیکن امام الانبیاء ہو کر نبیوں کے سردار ہو کر اتنی شانوں کے مالک پھر بھی میرے آقا نے تعلیم امت کے لیے 3 سال شیخ ابی طالب میں قید کاٹی حضور نے
صحابہ نے پتے کھا کر گزارے کیے، اور میرے آقا و مولا کا دان مبارک بھی شہید ہوا، حضور نے پتھر بھی کھائے، میرے آقا و مولا نے انہی نرم و ملائم ہاتھوں میں تلوار بھی اٹھائی۔ آج ہمیں یہ آیت تو سنائی جاتی ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہوش سنبھالا ہے، ہر ربیع الاول کے موقع پر یہ آیت سنتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک آیت ہے قرآن کے اندر رحمت کی، ایک ہی ہے نا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور 450 سے زیادہ 500 کے قریب آیتیں جہاد کی، یہ کبھی کیوں نہیں بیان ہوئی؟ کیا یہ قرآن کے اندر نہیں ہے؟ وہاں تو اللہ کہتا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور رب قرآن میں جہاد کے بارے میں جب بات کرتا ہے رب حکم دیتا ہے، کہتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب مسلمانوں کو کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف تیار کر، یا ایھا النبی جاہد الکفار، میرے حبیب مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ جہاد کے لیے تیار کرے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ پوری صورتیں اللہ نے جہاد پر نازل، سورہ احزاب، سورہ انفال، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ان اللہ اشتری من المؤمنین۔ رحمت تو ہم نے سب کو بتایا، مجاہد کے بارے میں ہم نے کیوں نہ بتایا؟ حضور نے خود دعا کی ہے کہ یا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں۔ آج شہادت کی بات کوئی کیوں نہ کرے؟ یہ والا دین کیوں نہ بیان کرے کوئی؟ آج بتائیں نا جہاد کے نام پر بچیاں نچائی گئی تو کوئی کیوں نہیں بولا کہ یہ بھی اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ جناب اس پر جواب دو نا۔ ہم اسلام کے جو نام لیوا ہیں، جو اسلام کے اپنے آپ کو بڑے کھمب کہتے ہیں، ٹھیکیدار کہتے ہیں، وہ ہمیں جواب دیتے ہوئے نظر آتے نا کہ بچیاں نچانا بھی جہاد ہے، گانے چلا کر جانا، یہ حقیقی لونگ مارچ جا رہے حقیقی آزادی کے لیے، لونگ مارچ تو نہیں ہے تو لونگ ناچ ہوا، اور قوم کو تم الو بناتے ہو، سارے اوپر سے بیٹھ کر نیچے الو کے پٹھے، پھر باتیں کرتے ہیں کہ جناب مولویوں کو کیا پتا، مولویوں کو پتا۔ میں نے کہا پتر تم ایک گولی نہیں برداشت کر سکے، وہ ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے نوجوان تھے جنہوں نے گولیوں کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھے ہیں، اور گولیوں کی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہے نمیدانم کہ آخر چوند میں دیدار میں رسم اگر نازم بڑی روکے گے پیشے۔ پھر جو بات ہو تم آ کر مذہب کے نام پر مولویوں پہ آ کر ٹھوکتے ہو۔ بتاؤ نا تمہارے لانگ مارچ کے اندر کتنے نوجوان شہید ہوئے تمہارے ٹریلے کو لگ کر؟ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ایک کیلے کی ریڑھی کو تم نے اٹھایا اور پورا یہ دیکھو جی، یہ دیکھو جی، یہ دیکھو جی مولویوں نے کیلے کے ساتھ ریڑھی والے کے ساتھ یہ کر، اور یہ دیکھو جی انہوں نے ایمبولینس کے ساتھ یہ کر دیا، اور دیکھو جی فلاں بندہ جا رہا تھا اس کو تکلیف ہو گئی، اور دیکھو جی اور راستہ بند کرنا کوئی اسلام میں ہے؟ میں نے کہا بندھے ہو اور تمہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن علامہ اقبال کہتا ہے یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید، اور وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہور، نہ مغرب اس سے بری نہ مشرق اس سے بری۔ اقبال کہتا ہے یہاں لوگوں کے دل و دماغ کے اندر غلامی بٹھائی گئی ہے، اندھی تقلید بٹھائی گئی ہے، شخصیت پرستی بٹھائی گئی ہے، جو مرضی کوئی کرتا پھرے، کلمہ بھی نہ آتا ہو کہتے ہیں عاشق ہے، خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے کہتے ہیں یہ جناب سچا ہے۔ دین کی 75 سالہ تاریخ کے اندر مجھے کوئی اٹھا کر دکھائے جو کہتا ہے کہ جناب میں فلاں پارٹی کا ہوں، میں فلاں لیڈر کا ہوں، میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ماننے والا ہوں، مجھے کوئی کھڑا ہو کر بتا ہے پاکستان بنے ہوئے 75 سال ہو گئے، 75 سالہ تاریخ کے اندر کسی حکمران نے پاکستان کی تاریخ میں 14 ارب کی مسجد بنائی ہے، حکمرانوں نے دکھائے مجھے، لیکن کرتارپور میں 14 ارب کا گردوارہ ضرور بنے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ گناہ ہو کر، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔
میرے آقا نے جس دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی آج وہ دین لٹ رہا ہے اور کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. کتنی مسجدیں ہیں پاکستان کے اندر, لاکھوں مسجدیں, لیکن اللہ رسول کی کتنی ہے یہ ہمیں بھی پتہ ہے. کوئی مسجد چودھری کی ہے, کوئی وڈیرے کی ہے, کوئی صدر کی ہے, کوئی کمیٹی کی ہے, کوئی ایم پی اے کی ہے, کوئی ایم این اے کی ہے, کوئی چیئرمین کی ہے, کوئی وزیر اعظم کی ہے, کوئی مولوی صاحب کی ہے, کوئی سید کی ہے, کوئی پیر کی ہے, کوئی کس کی ہے. مطلب کیا ہے کہ اس ممبر پر بیٹھ کر مولوی والا دین بیان ہوتا ہے, سید کو راضی کرنے والا دین بیان ہوتا ہے, وڈیری کی مسجد میں وڈیرے والا دین بیان ہوتا ہے, سردار کی مسجد میں سردار والا دین بیان ہوتا ہے, چیئرمین کی مسجد میں چیئرمین کے مطابق دین بیان ہوتا ہے. اگر وہ مسجد ایم پی اے کی ہے تو وہاں ایم پی اے کو راضی کرنے والا دین بیان کیا جاتا ہے. اگر وہ ایم این اے کی ہے, ایم این اے والا دین بیان کیا جاتا ہے. اگر وہ نمبردار کی ہے, نمبردار والا دین بیان کیا جاتا ہے. ہم نے ایک مسجد دیکھی تھی لاہور کے اندر, جامع مسجد رحمت اللہ للعالمین. وہ ہمارے بابے کو 6 مہینے جیل ڈالا. جب جیل سے باہر آئے, بابے نے کہا پتر بچے لگتے ہو, اس ممبر سے گل ہوئی ہونی ہے جو میرے آقا و مدد فرما کے گئے. جدو چند سورج بھی نہیں ہوئے گا, رزق یدون بھی ہوئے گا انشاءاللہ. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے. ساڑھے بابے نے اچھے انداز نرالا سی لیکن قیامت منظر ہی ہو رہا ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی پھول ہے, اس کی خوشبو ہے, نور الدین زنگی, احمد شاہ عبدالی, یوسف بن تاشفین, ٹیپو سلطان, سارے ہمارے بڑے مجاہدین قیامت والے دن آئیں گے. سب کا اپنا ایک انداز ہوگا. میرا دل کہتا ہے کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی لبیک علیہ دی اپنا ہی ایک انداز ہونا ہے. ادھر ہم بابا جی کے چہرے کو دیکھتے تھے, بابا جی کے چہرے کو دیکھتے تھے. صدیوں بعد حضور کے غلاموں 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 کے در غلاموں کے در غلام ہے امیر المجاہدین. ہمیں ان کے چہرے کو دیکھ کر ہمارے نوجوان جمپ لگا کر مسجد میں آ کر تاجدار ختم نبوت لبیک کے نعرے لگاتے تھے. سوچے تو صحیح, قیامت والے دن تو میرے آقا مولا بھی سامنے ہوں گے, غوث پاک بھی سامنے ہوں گے, بابا فرید بھی سامنے ہوں گے. اے جڑے کسی ہاتھ نہیں چک رہے, اے تھوڑے ہاتھاں نوں کیڑے لگے ہوئے نے. اے پتر انہاں ہاتھاں نوں گل کرنا, اے انہاں ہاتھاں نوں پتر کیڑے ہی کھانا. میں قسم چک کے کہہ رہا ہوں, اگر حضور واسطے نہ چکے گئے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ قرآن میں کہتا ہے زبانیں بند ہوں گی, سارے ہاتھ بولن گے. ساڑھے ہاتھ دے نیڑے کیڑا لگا بھی صحیح نا, ہاتھ بولے گا پر پتہ نہیں اسی محمد عربی کی غلامی کرتے رہ گئے.